الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں ایک سوال کے متعلق بتاؤں گا کہ فعل مضارع میں حروف عطین کو کبھی فتح دیا جاتا ہے، کبھی ضمہ دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہ تمام صورتوں کے اندر ہی فتح دیا جائے یا تمام صورتوں میں ہی ضمہ دیا جائے؟ تو ایسا کیوں ہے کہ کبھی فتح آتا ہے کبھی ضمہ آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ماضی سے عرفی ہوگی یعنی مجرد ہوگی تو اس کے مضارع میں حروف عطین کو فتح دیا جاتا ہے، جیسے یضربو، ینصرو، یعلمو، یمنعو، ان سب میں حروف مضارع یعنی حروف عطین جو ہے ان کو فتح دیا گیا ہے اس لیے کہ ان کی ماضی سے عرفی ہے۔ اور یہ فتح کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح باقی دو حرکتیں یعنی ضمہ اور کسرہ کے مقابلہ میں خفیف ہوتا ہے اور اصل خفت ہوتی ہے، تو اصل پر رکھتے ہوئے ان ابواب میں حروف عطین کو فتح دیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس میں حروف عطین کو مجرد کے اندر کسرہ دینا بھی جائز ہوتا ہے، وہ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب ماضی مکسور العین ہو، کسی باب کی ماضی مکسور العین ہو تو اس کے مضارع میں حروف عطین کو سوائے یا کے کسرہ دینا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے عالمہ یا علمو، اس میں یہ شرط پائی جا رہی ہے تو اس کے حروف مضارع کو کسرہ دینا بھی جائز ہے یا کے علاوہ، جیسے اعلمو، نیلمو، تیلمو یہ پڑھنا جائز ہے۔ اور حجازی وہ یا کو بھی کسرہ دینا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ باقی صرفی وہ یا میں جائز نہیں سمجھتے۔ پھر اب باب افعال کی طرف چلتے ہیں، تو باب افعال کے مضارع میں حروف عطین کو ضمہ دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر ضمہ کیوں ہے؟ حالانکہ اصل خفت ہے اور خفیف وہ فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر ضمہ کیسے آ گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باب افعال کے اندر بھی اگر حروف عطین کو ضمہ ہی دیا جاتا، فتح ہی دیا جاتا تو پھر اس کا مجرد کے ساتھ التباس آنا تھا۔ مثلا پھر اس صورت میں اس کا مضارع بننا تھا یکرمو، اکرمہ یکرمو، تو یکرمو بر وزن یضربو، بالکل ایک جیسا وزن ہے، فرق نہیں ہونا تھا، التباس پڑ جانا تھا۔ تو اس التباس سے بچنے کے لیے اس کو ضمہ دے دیا گیا تاکہ فرق ہو جائے، تو بن گیا یکرمو۔ پھر اس کے جتنی بھی آگے سیگے آئیں گے، خواہ وہ اجوف سے آئے یا ناقص سے، سب میں ضمہ ہی دیا جائے گا، جیسے یقیمو ہے، اقام یقیمو، آتا یوتی وغیرہ۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس میں تو چلو وجہ بن گئی التباس کی، تو آپ نے فتح سے ہٹ کر ضمہ دے دیا، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی ابواب ہیں، جیسے باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، باب فعلالہ ہے، ان کے اندر بھی حروف مضارع یعنی حروف عطین کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مذکورہ ابواب کی ماضی چار حرفی ہوتی ہے اور باب افعال کی ماضی بھی چار حرفی ہے، تو یہ چار حرفی ہونے کی وجہ سے ان میں مشابہت پائی گئی۔ اس مشابہت کی بنا پر ان میں وہ باب افعال کا حکم آ گیا، یعنی ان تینوں ابواب کو بھی باب افعال پر محمول کر دیا گیا اور ان کے حروف عطین کو بھی ضمہ دے دیا گیا۔ جیسے باب تفعیل سے آئے گا یکرمو، باب مفعلہ سے آئے گا یطالع، اور باب فعلالہ جو کہ رباعی کا ہے اس سے آئے گا یزلزلو۔ تو پھر چار حرفی کے بعد وہ ابواب کی جن کی ماضی پانچ حرفی ہوتی ہے یا چھ حرفی ہوتی ہے، ان کے مضارع میں ضمہ کی بجائے فتح ہی دیا جاتا ہے، جو کہ اصل ہوتا ہے، کیونکہ اب التباس کا وہ کوئی خطرہ نہیں رہا اور کسی ایسے باب کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے کہ جس کے مضارع میں ضمہ دیا جائے، تو دونوں صورتیں نہیں ہیں، تو اس لیے اب اس کو اپنی اصل پر رکھتے ہوئے حروف عطین کو فتح ہی دیا جائے گا۔ چار حرفی ابواب کافی ہیں، جن میں کچھ جیسے باب افتعال ہے، باب تفاعل ہے، باب انفعال ہے، باب افعلال ہے، یہ وہ ابواب ہیں جن کی ماضی چار حرفی ہوتی ہے، پانچ حرفی ہوتی ہے، اور وہ ابواب کی جن کی ماضی چھ حرفی ہوتی ہے، جیسے باب استفعال، باب افعال اور باب تفعلالہ، ان کے مضارع میں فتح ہی دیا جاتا ہے اس کو اپنی اصل پر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں اب نہ تو التباس کا کوئی خطرہ ہے، نہ ہی ان کا مضارع باب افعال کے ساتھ کوئی مشابہت ان کی پائی جا رہی ہے حروف کی تعداد میں، تو اب اس کو اپنی اصل پر رکھتے ہوئے حروف عطین کو فتح دیا جائے گا۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے باب افتعال کا مضارع آتا ہے یکتسب، باب تفاعل کا آتا ہے یتصرف، باب انفعال کا آتا ہے ینصرف، اور باب افعلال کا آتا ہے یحمر، اور باب استفعال کا آتا ہے یستخرج، اور باب
یہاں سے وہ ابواب شروع ہو گئے جن کی ماضی 6 حرفی ہوتی ہے۔ اور اس میں دوسرا باب ہے باب افعال، اس کا مضارع آتا ہے یحدودیبو، اور رباعی کا آتا ہے تفعلل، اس کا مضارع بھی، اس کی ماضی بھی 6 حرفی ہے تو اس کا مضارع بھی مفتوح ہوگا، یعنی اس کے مضارع میں حروف عطین کو بھی فتح دیا جائے گا، یتدحرجو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ ابواب کہ جن کی ماضی 6 حرفی ہو، یعنی کہ مجرد کے تمام ابواب، ان کے مضارع میں حروف مضارعت کو فتح دیا جائے گا۔ ہاں اگر ماضی ان کی مکسور العین ہے تو اس میں حروف مضارعت کو سوائے یا کے کسرہ دینا بھی جائز ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر مزید فی کی طرف چلیں یا رباعی کے ابواب کو دیکھیں تو اس میں وہ ابواب کہ جن کی ماضی 4 حرفی ہے، باب افعال سمیت، ان کے مضارع کو ضمہ دیا جائے گا، جس میں باب افعال آتا ہے، باب تفعیل ہے، باب تفعلل ہے، باب فعلل ہے اور باب مفعلہ ہے۔ یہ 4 ابواب، ان کے مضارع میں ضمہ دیا جائے گا حروف عطین کو، اور اس کے علاوہ باقی جتنے ابواب ہیں ان کی ماضی 5 حرفی ہو یا 6 حرفی ہو، ان کے مضارع میں حروف عطین کو فتح ہی دیا جائے گا۔